اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور حکم دیا گیا کہ اے زمین اپنے پانی کو نگل لے، اور اے آسمان رک جا، اور پانی سکھا دیا گیا اور معاملات طے کر دیا گیا، اور کشتی کوہ جودی پر ٹھہر گئی، اور یہ کہہ دیا گیا کہ ظالم لوگوں کے لیے ہلاکت ہو۔ اور نوح نے اپنے پروردگار کو پکار کر عرض کی کہ اے میرے پروردگار، میرا بیٹا تو میری اولاد سے یقیناً ہے، اور تیرا وعدہ سچا ہے، اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوح، وہ تمہاری اولاد سے نہیں ہے، بے شک وہ بد اعمال ہے، پس جس چیز کا تم کو علم نہیں ہے اس کی بابت مجھ سے درخواست نہ کرو، میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ کہیں تم جاہلوں میں سے نہ ہو جانا۔ نوح نے عرض کی کہ اے میرے پروردگار، ضرور میں اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ تجھ سے ایسی بات کی درخواست کروں جس کا مجھے علم نہیں، اور اگر تو مجھے نہ بخش دے گا اور مجھ پر رحم نہ فرمائے گا تو بے شک میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ حکم دیا گیا کہ اے نوح، تم اور جو گروہ تمہارے ساتھ ہے کشتی سے اترو، کہ تم پر اور تمہارے ساتھ والوں پر ہماری طرف سے سلامتی اور برکتیں ہیں، اور انہی میں سے کچھ گروہ ایسے ہوں گے جن کو عنقریب ہم نفع پہنچائیں گے، پھر ہماری طرف سے ان کو دردناک عذاب پہنچے گا۔ اے رسول، یہ غیب کی خبریں ہیں جو بذریعہ وحی کے ہم تمہارے پاس پہنچاتے ہیں، اس سے پہلے نہ تم ان باتوں سے آگاہ تھے اور نہ تمہاری قوم، پس اب مانند نوح صبر کرو، بے شک انجام نیک پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اور قوم عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا، انہوں نے آ کر فرمایا کہ اے میری قوم، صرف اللہ کی پرستش کرو جس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ تم نے نرے جھوٹے معبود بنائے ہیں۔ اے میری قوم، میں تم سے اس پیغام رسانی پر کچھ اجرت نہیں مانگتا، میرا معاوضہ اسی کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ کیا تم اتنی بھی عقل نہیں رکھتے؟ اور اے میری قوم، تم اپنے پروردگار سے مغفرت مانگو، پھر اس کے حضور میں رجوع کرو، وہ تم پر موسلادھار میਂہ برسائے گا، اور وہ تمہاری قوت اور بڑھا دے گا، اور گناہ گار بن کر منہ نہ موڑو۔ انہوں نے جواب دیا کہ اے ہود، نہ تو تم کوئی کھلی دلیل لائے ہو، اور نہ ہم تمہارے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں، اور نہ ہم تم پر ایمان لانے والے ہیں۔ ہمارا تو قول یہی ہے کہ تم کو ہمارے کسی دیوتا نے جھپٹ میں لے لیا ہے۔ ہود نے فرمایا کہ میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور تم بھی گواہ رہنا کہ میں ان سے بیزار ہوں جن جن کو تم اسے چھوڑ کر شریک کرتے ہو۔ اب تم سب مل کر میرے اوپر دعو کرو، پھر مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو۔ بے شک میں نے اللہ پر جو کہ میرا اور تمہارا پروردگار ہے بھروسہ کیا ہے۔ زمین پر کوئی چلنے والا ایسا نہیں ہے کہ اس کی پیشانی خود خدا کے قبضہ قدرت میں نہ ہو، بے شک میرا پروردگار راہ راست پر ہے۔ پھر اگر تم جانو تو میں نے تو تم کو وہ پیغام پہنچا دیا جس کے لیے میں تمہاری طرف بھیجا گیا تھا، اور میرا پروردگار تمہارے سوا ایک اور قوم کو تمہارا جانشین کر دے گا، اور تم اس کو کچھ ضرر نہ پہنچا سکو گے۔ بے شک میرا پروردگار ہر شے کا محافظ ہے۔ اور جس وقت ہمارا حکم آیا، ہم نے اپنی رحمت سے ہود کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو بچا لیا، اور ان کو سخت عذاب سے محفوظ رکھا۔ اور یہی قوم عاد تھی جو اپنے پروردگار کی آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے، اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کیا کرتے تھے، اور ہر کینہ ور ظالم کے فرمان کی تعمیل کرتے تھے۔ یہی تھے کہ اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی، اور قیامت کے دن بھی ہوگی۔ خبردار ہو، بے شک قوم عاد نے اپنے پروردگار کا انکار کیا تھا۔ خبردار، ہود کی قوم عاد کے لیے لعنت اور پھٹکار رہی۔ اور پھر قوم سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا، انہوں نے یہ کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اسی نے تم کو زمین سے پیدا کیا ہے، اور اسی نے تم کو اس میں آباد کیا ہے، بس اس سے مغفرت مانگو، پھر اس کے حضور میں رجوع کرو، بے شک میرا پروردگار دعاؤں کا قبول کرنے والا اور سب سے قریب ہے۔